میرے چاچا نے میرے باپ کو مارا تھا اور میرے بھائی نے میری ماں کو مارا تھا۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی اور شادی کے 20 دن کے بعد میرے ساتھ ہسبینڈ کے گھر میں ظلم شروع ہو گیا۔ میرا ہسبینڈ بھی مجھے مارتا تھا اور گھر کے سارے لوگ بھی مجھے بہت زیادہ مارتے تھے۔ اس کے بعد ایک دن ہسبینڈ نے مجھے گھر سے نکال کر یہ کہہ دیا کہ اپنے بھائی سے 8 لاکھ روپے لے کے آؤ، تبھی آپ کو یہاں پہ گھر میں رہنے کی اجازت ہوگی، ورنہ آپ یہاں پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ کی شادی کے اوپر ہم نے 8 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ اس کے بعد جب میں بھائی کے گھر چلی گئی تو بھائی نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا اور یہ کہنے لگا کہ میں آپ کو 1 روپے بھی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد دوبارہ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ 1 مہینے کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد جب میں اپنے بھائی کے گھر گئی تو وہاں پہ بھائی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں دوبارہ ہسبینڈ کے گھر آ گئی اور وہاں پہ ہسبینڈ کی ماں نے مجھے بولا کہ یہ غصے میں تھا، اسی لیے طلاق نہیں ہو سکتا، آپ یہاں پہ رہ سکتی ہو۔ میری زندگی بہت ہی دردناک تھی، میری زندگی بہت ہی سخت تھی، کیونکہ ہمیشہ مجھے ہسبینڈ مارتے تھے۔ اس کے بعد میرا ہسبینڈ سعودیہ چلا گیا اور میں یہاں پہ گھر میں رہنے لگی۔ رہنے کے بعد یہاں کے ان کے گھر والوں نے میرے ساتھ شدید ظلم کیا۔ اس کے بعد جو میرا کمرہ تھا اس کے اوپر تالا لگا دیا ان لوگوں نے، اور میں سارا دن کام کر کے پانی بھی لے کے آتی تھی، لکڑی بھی لے کے آتی تھی، اور گھر کا جتنا بھی کام تھا وہ میں سب کچھ کرتا تھا۔ اور اس کے بعد جب رات ہوتی تھی تو ان گھر والوں نے میرا جو اپنا کمرہ تھا ان کے اوپر تالا لگا کر میں جانوروں کے کمرے میں سو جاتی تھی، یعنی جو گائے کے کمرہ ہوتا ہے یا جو گھر میں جانوروں کا الگ کمرہ ہوتا ہے اس میں سو جاتی تھی۔ پوری رات میں جانوروں کے کمرے میں سو جاتی تھی اور صبح اٹھ کے پھر سے سارے گھر کے کامیں کرتی تھی، اور پھر سے رات کو جب ہوتی تھی تو پھر میں جانوروں کے کمرے میں سو جاتی تھی۔ افسوس آتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کہہ رہی کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میرا ایک چاچا تھا اور اس نے میرے باپ کو مارا، اور جب میرا باپ مر گیا تو اس کے بعد میرے بھائی نے میرے ماں کو مار دیا۔ اب میں کس کے پاس جاؤں اور کس سے فریاد کروں، اور اس دنیا میں میرا ماں باپ بھی نہیں ہے، میں اب کس کے ساتھ فریاد کروں گا اور کس سے اپنی ظلم کی داستان شیئر کروں گا۔ حکومت مجھے انصاف دلانے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ اب میں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ میں خالہ کے گھر گئی اور وہاں پہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں، لیکن افسوس آتا ہے مجھے اپنے معاشرے پہ، افسوس آتا ہے مجھے ایسے لوگوں پہ کہ ایک معصوم سی لڑکی آپ اس کی کم عمر میں شادی کر لیتے ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنا ظلم، اتنی بربریت۔ اللہ اکبر! یہ کہہ رہی ہے کہ اس دنیا میں میرے ماں باپ نہیں ہے، اب میں کس کے پاس جاؤں گا، کس سے گلے کروں گا، کس سے شکوے کروں گا، کیونکہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اب میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلا دو۔ لیکن آخر میں کیا پتہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے آخر میں کیا ہوا ان لڑکی کے ساتھ؟ یہ خالہ کے گھر میں رہتی تھی کیونکہ ہسبینڈ نے بھی اسے طلاق دے دیا، بھائی نے بھی اس کو گھر آنے میں منع کر دیا، اور یہ خالہ کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکی کے بہت ہی تکلیف دہ زندگی کے بعد اور بہت ہی سخت ترین زندگی کے بعد اور بہت ظلم کے بعد، یعنی اس کو بہت زیادہ مارتے تھے گھر میں، بھائی بھی مارتا تھا، ہسبینڈ بھی مارتا تھا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اس لڑکی کا انتقال ہو گیا اور اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اکبر! میری ویڈیو بنانے کا مقصد اور مطلب صرف ایک ہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو آپ کی وجہ سے کسی عورت کے آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے، لیکن یہاں پہ تو ظالم، یہاں پہ تو ظلم کی وہ بربریت چل رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے علاقے میں اگر اسی طرح کوئی معصوم بے بس عورت نظر آتی ہے تو اس کے اوپر خاص نظر رکھ لیا کرو۔ اللہ آپ کے اوپر، جب آپ زمین والوں پہ رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی رحم کرے گا، جب آپ زمین والوں پہ رحم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی رحم نہیں کرے گا۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی ہو خوش رہو۔ اللہ حافظ۔